وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جس رستے سے سنت دی مہک آوے اس رستے سے چلنا چاہیے جس
تے سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے جڑا پاک رسول دی توہین کرے ان اصول تے تنگنا چاہیدا اے جڑا پاک رسول دی توہین کرے ان اصول تے تنگنا چاہیدا اے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے بھاویں رس دی دنیا رس جاوے بھاویں رس دی دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے مقصود ہندو صاحب تنجیدات تسبیحات تحلیلات جگائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات کے اس واسطے جو کوئی کائنات خالق و مالک حادث روار جوال مشکل کشا و سیاستم دستگیر پروردگار کر لئی حضرت کو اکلا فتح اکلا رہے گا اسی کلے کی بادشاہی نہ ابتداء اندر کو شریک نہ بعد اندر کو شریک نہ صفات اندر کو شریک اور ذات وحدہ لا شریک انگین اللہ تعالیٰ بیوت و حساب رضو سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقصى و اطر و اعلیٰ و بارہ واسطے شامل محترم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں سال کا آخری مہینہ جس کو ذو الحج کیا جاتا ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کئی سو سال پہلے ایک ایسا عظیم سانحہ پیش آیا کہ جس کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی بے ترتیب کے نام شہید کیا گیا اور اہل ایمان واسطے مسلمان واسطے سینہ چھلنی کا دین والی بات ہے کہ ہر سال اسے 18 ذی الحج عید غدیر کے طور پہ منایا جاتا ہے ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص گروہ اس دن عید کے حوالے کے نال عید غدیر نسبت دیا ہوا اس دن مناتے ہیں تو ہم آئیے آج انتہائی قلیل وقت کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نال انہوں کی عظمت اور شہادت کے حوالے نال چند گزارش کرنا چاہنا ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کی اپنی عظمت ہے اپنا ایک مقام ہے اپنی شان ہے اور اگر میں اس طرح کہا کہ 80 سال ساری زندگی عبادت کرتے جائیے روزے رکھتے جائیے تہجد پڑھتے جائیے نمازاں پڑھتے جائیے سگات و خیرات کرتے جائیے دنیا کائنات کی حق نیکی کرتے جائیے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے وائل بن حجر تک صحابہ کے اندروں ایک ادنا جی صحابی دی عظمت نو مقام نو نہیں پا سکتے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی نیکی کہ جنہوں دیدار مصطفیٰ کیا جاتا ہے کہ محبوب کا چہرہ تکیا، محبوب کا دیدار کیتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسی کو تو وقت بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ آئیے نبی کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ادب کریا کرتے، بڑا احترام کریا کرتے، اور کون نبی کے صحابہ جنہوں کے بارے اللہ پاک سے قرآن نے اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ آج دنیا کے اندر بندہ اپنے دکان مزین کرتا ہے، جناب سوانیاں رنگینیاں لائٹاں لگا کے بندہ اپنی کوٹھیاں نو سوارتا ہے، اپنی کوٹھیاں نو مزین کرتا ہے، بندگانے دمکمے لگا کے، لیکن اللہ پاک کے صحابہ نے اپنے دل نو کیویں سجایا، کیویں مزین کیتا، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ نے صحابہ کے دلوں ایمان المدین فرمایا، انہاں دے دلوں ایمان المنفر فرمایا، وَقَرَّرَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے نبی دے صحابہ میرے فسوق جرموں گناہاں تو نافرمانیاں تو بری نے، انہاں ساری چیزاں ناپسند کر رہے نے۔ اللہ تعالی نبی دے صحابہ دے متعلق اللہ پاک نے قرآن اندر دو چیزاں کا ذکر فرمایا، اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں سب تو پہلی چیز یہ نبی پاک کے صحابہ سے کامل ایمان والے مکمل مومن آدمی نے، انہاں کا ایمان روشن ہے۔ دوسری چیز اللہ پاک نے انہاں نو ہدایت سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی انہاں نبی دے صحابہ دے وچوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال باتاں کرنا چاہنا۔ اللہ کو نبی دے صحابہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس کا میرے محبوب بڑا حیا کریا کرتے، میرے آقا دا بڑا احترام کریا کرتے، حالانکہ میرے آقا دا جوائی سی اور دو بیٹیاں میرے محبوب یہ عثمان دے خان دے دتیاں۔ اللہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ٹھکانے پہ رب دے حبیب علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر ہم کو چھڑ کے بیت اللہ جا رہے ہیں، آقا کرو نکلے نا چلتے چلتے آقا دیا نظر بیت اللہ دے پہ گئیاں، آقا دیا آنکھاں تو آنسو جاری نے، آقا فرماندے نے بیت اللہ میرا تینوں چھڑ کے جان دل نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہاں تیرے مکے دے واسی تھے میرے رہنے دے، اور عذاب میں آقا بیت اللہ چھڑ کے مدینہ پاک اندر چلے گئے۔ وقت گزرتا جا رہا، وقت گزرتا جا رہا، لیکن میرے آقا دا دل مسئلہ ہے، میرے آقا دا تصور خیالات بیت اللہ اندر، میرے آقا دا دل مسئلہ ہے، میں کیڑا ٹائم ہو جا کے بیت اللہ دیکھا، اللہ دل مسئلے کو نہ میرے محبوب دا بچپن گزریا بیت اللہ بندیاں گزریا، میرے محبوب دا لڑکپن گزریا بیت اللہ بندیاں گزریا، میرے محبوب دی جوانی گزری بیت اللہ بندیاں گزری۔ ادھر نہ میرے آقا دا دل مسئلہ جا رہا، ادھر آپ میرے آقا نو خواب آیا کہ اسی بیت اللہ دا طواف پہ کرنے آئے، جس وقت میرے آقا صحابہ نو قرآن دے رہے، فرمایا میرے صحابہ میں یہ خواب آیا کہ اسی بیت اللہ دا طواف کرنے آئے، تے جناب لوڑا شدت دیاں دے صحابہ نو بھی سن، دل دے صحابہ دا بھی مسئلہ سی کہ جا کے بیت اللہ بے پائیے۔ اس واسطے لوگوں کیڑا بندہ اللہ دا کر بیت اللہ بے پانا ہے، وہ بندہ ویسے مسلمان کرتا اللہ کیڑا ویلا ہوئے گا کہ دوبارہ بیت اللہ دیکھنا جاواں گے، تے جنہیں دیکھیا نہیں وہ
سونا لگتا گلاب کا بیٹا سینے ٹھنڈ پاؤندا گلاب کا بیٹا اتنا چنگا لگتا گلاب کا بیٹا اتنا پیارا لگتا گلاب کا بیٹا سینے ٹھنڈ پاؤندا گلاب کا بیٹا کعبے دے گرد چکر لگائیے پی پی دم زم سینے ٹھنڈ پائیے کعبے دے گرد چکر لگائیے پی پی دم زم سینے ٹھنڈ پائیے رب نور میں لاوے میراب کا بیٹا سینے ٹھنڈ پاؤندا گلاب کا بیٹا کس پاس جائیے لہرا ہی لہرا بڑا مزہ دے دیا سبا مروا دیا سیرا رب سب نو کراوے طواف کا بیٹا رب مینوں کراوے طواف کا بیٹا رب تینوں کراوے طواف کا بیٹا سینے ٹھنڈ پاوے گلاب کا بیٹا اتنا سونا لگتا اتنا پیارا لگتا اتنا چنگا لگتا گلاب کا بیٹا سینے ٹھنڈ پاؤندا گلاب کا بیٹا رب آقا رسول اللہ محبتاں تے پیار بیت اللہ دیکھنا جانا دل اندر حسرتاں بیت اللہ دیکھنیاں آقا صحابہ نوں فرماندے نے میرے صحابہ میں ایک دن خواب آیا تے صحابہ دا کے دل مچلدا صحابہ دے اگے بڑیاں فکراں سوچاں اللہ پاک بیت اللہ دیکھنیاں اندر سونیا محبوبہ تہاڈا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے تیاری کو چلی آقا نے 1400 صحابہ نوں لیا جتنے مقام حدیبیہ صلح حدیبیہ جتنے ہوئی مقام حدیبیہ جا کے پڑاؤ ڈالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ نوں کٹیا فرمایا فرمایا میرے صحابیوں تواڈے وچوں کیڑا میرا سفیر بن کے جائے گا مکے ول وصل بن کے جائے گا کوئی صحابی تیار نہیں ہویا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں عثمان کو میرا قاصد بن کے سفیر بن کے مکے جائے گا واہ عثمان کی عظمت سے کیا کہنے آج کوئی سفیر بن رہا ہے کسی ملک کا آج کوئی سفیر بن رہا ہے کسی بادشاہ کا لیکن عثمان کی عظمت سے کیا کہنے تو سفیر بن گیا تے محمد مصطفیٰ کا بن گیا تو سفیر بن گیا تے رحمت للعالمین نبی کا بن گیا یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چلے گئے مکے جا کے مکے والے نال گلاں کیتیاں اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی بیت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں مکے والے نے عثمان کا سن لیا تو ساڈا رشتہ دار ہے تو ساڈا امیر ہے تیرے واسطے بیت اللہ اس سامنے بیت اللہ تیرے واسطے بیت اللہ کے دروازے کھلے رج رج کے دیا کر بیت اللہ دیا رج رج کے حجر اسود دے گزرے بیت اللہ کے طواف کر مقام معظم چمٹ کے دعا کر جو کر سکنا کر لے تیرے واسطے اجازت نہیں لیکن تیرے محبوب واسطے اجازت نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اینا نے یہ کہا کہ ان قربان جانا عثمان کے عظمتوں محبوب نل پیار بنا محبت کے نہیں اللہ جیدہ دل کرتا ہے بیت اللہ سامنے ہوئے جیدہ دل کرتا ہے میں بیت اللہ کا طواف نہ کرا بیت اللہ سامنے ہوئے جیدہ دل کرتا ہے حجر پر دے برسے نہ رہا بیت اللہ سامنے ہوئے جیدہ دل کرتا ہے میں زمزم نہ پیوا بیت اللہ سامنے ہوئے جیدہ دل کرتا ہے میں مقام معظم چمٹ کے دعا نہ کرا لیکن عثمان کی نبی نال محبت ویکھدا مکے والے آجا عثمان کے نوں اجازت نہیں لیکن تیرے محبوب واسطے اجازت نہیں انہاں دی گل سن کے عثمان پڑھا کے آندے نے سرکار جے نہ ہو سان میں نہ طواف کر سان
پھر سارے صحابہ میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیٹھ کر میرے 1400 صحابہ نے عثمان نے قتل کا بدلہ لینے کی بیعت کی تھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں اگر آج میرا عثمان کہتے ہوں گا آج وہ بھی اپنا ہاتھ رکھتا محبوب نے اپنا ہاتھ تکا ہاتھ اٹھتے جگیا اور میں میرے صحابہ ایک ہاتھ میرا ہے لیکن آج نہیں آج عثمان کا ہاتھ سے بیعت رضوان مقامے حدیبیہ سے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی اللہ پاک کو یہ عطا کی پسند آئی جبرائیل کو راجہ کے آسمان کو آ گیا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ پاک نے اپنے رحمت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے انہاں 1400 صحابہ نوں جنہاں نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے واسطے بیعت کی تھی اللہ کے نبی نے صحابہ بیعت کر رہے ہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہاں سے راضی تجھے اللہ پاک فرمانے ہیں ایک کامل مومن نے فرمایا کہ یبایعونک تحت الشجرہ جنہاں نے درخت کے تھلے بیعت کی تھی اللہ نے بیعت کرنے والے حضرت نبی نے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے نے بیعت کر کے بیٹھے نے اللہ کے انہاں نے دل کی حالت کی سی یا صرف ہاتھ نال تحیر کی تھی یا دلوں کی تحیر کی تھی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم انہوں نے اپنا ہاتھ بھی نبی کے ہاتھ پہ رکھے ہے اپنا دل بھی نبی کے ہاتھ پہ رکھے ہے یہ ہاتھ پہ نال بیعت کر کے گلا دی تینوں گلا دی فرمایا واصابہم فتحا قریبا حضرات اللہ پاک نے عثمان کی وجہ کو جنہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اللہ پاک نے انہاں کا ذکر فرمایا انہاں کی فضیلت بیان فرمائی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کے کیا کہنے ہوں گے اللہ کو عثمان پیغمبر کا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان وہ آدمی ہے جنہیں تو ہجرت کی دنیا میں پہلے ہجرت کا اندر دوسری ہجرت جڑی مدینے اندر میرے آقا فرمان جڑا بندہ اسلام واسطے ایک ہجرت کرتا اپنا ملک چھڑ کے اپنا دربار چھڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے اسلام واسطے جگہ دیکھی علاقے کے علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو گناہ تو اج پاک کر دینا ہے جنہیں ماں سے بچن تو اج ہی پیدا ہویا ابن عثمان نے ہجرت دو بھی دیا نے تو پہلے حبشہ وال گئے پھر مدینہ وال آزاد ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا عثمان نال بیٹی بیمار ہوئی آقا جنگ بدر تو واپس آئے کہ مدینے اندر لوگ آقا کا استقبال کرنے واسطے آئے میرے محبوب دیاں اکھاں کدی سجے ویندیاں نے کدی کھبے ویندیاں نے کدی میرے آقا سامنے ویندے نے دور تک میرے آقا نوں عثمان کے رقیہ نظر نہیں آئے میرے آقا دیاں مباشر نظر صحابے باپ گیا آنا سونا محبوبہ تینوں بڑیاں اکھاں لگدیاں پھردیاں نے اجے تک کہ عثمان رقیہ دی قبر کو واپس نہیں آئے آقا فرمانے نے دلونی علی قبریہ من رقیہ دی قبر سے لے کے چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی بیوی کی قبر نہ دفن کر کے باہر ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ آ کے آقا نے دعا کی دیا کہ عثمان روئی جا رہے ہیں اکھاں تو آنسو بہائی جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے عثمان کی گل رونا کیوں ہے عثمان نے سویا محبوبہ ہن رونا تے کی کراں جو ایک خاص تعلق رشتہ محمدی نال بناتا ٹوٹ جائے او دے پلے گرن گیا اگے گلیاں دے ٹوٹا سان لوگ آندے سن او وی کونا میرا کمال جا رہا ہے او وی کو عثمان جا رہا ہے جے گھر نبی دی بیٹی ہے ہن سویا محبوبہ او رشتہ تے ختم ہو گیا اج تو بعد میں کسی نے کہہ کے نہیں بلانا آقا فرماتے عثمان پریشان نہ ہو میں اپنی بیٹی ام کلثوم والی ذات تے نظر دینا وا تو ایویں دیاں گلاں ایویں
جتنے پہلے تنگ اتنے وہ دوجی دن واسطے تیار نہیں ہوتا. عثمان وہ عثمان ہے جڑا میرے نبی دا حیا کرتا سی تے میرا نبی اس عثمان دا حیا کریا کرتا سی. ایک وقت ایسا ہے انہیں مصوم بھی بہت ہو گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بھی ہو رہے. محدثین نے لکھا نبی پاک نے عثمان کو چٹھی پاک کے سینے لایا. فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہونیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نگاہ اندر دینا جانا. اس عثمان نے محبت کے لیے پیار کینا اس عثمان کا حیا کینا سما دیا جا رسول اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن گھر اندر تشریف فرمانے اما جی فرمان میرے آقا گھر اندر لیٹے ہوئے نے لیٹیا کا دروازے درستہ ہوئی پوچھا گیا کون ہے ابو بکر آئے نے. آقا ابو بکر علیہ السلام نے کون ابو بکر آقا کو لائے. آقا اس حالت اندر لیٹے رہے. اما جی فرمانے نے پنڈلی تو کپڑا اڑیا ہوا. آقا کی پنڈلی ننگی. اما جی فرمانے نے تھوڑی دیر گزری گلا باتاں ہو رہی ہیں. تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر لگ گیا. پھر پوچھا کون. فرمایا عمر آیا. عمر کے اندر چلے آئے. اسی حالت اندر میرے آقا لیٹے رہے. گلا باتاں ہوندیاں رہیاں. تھوڑا وقت گزرا عثمان آ گئے. جدوں عثمان آئے اما جی فرمایا نے میرے محبوب نے جلدی نال اٹھ کے بیٹھ گئے. اپنا کپڑا پنڈلی سے کر لیا. پنڈلی کھل گئی. گلا باتاں ہوندیاں رہیاں. تھوڑی دیر تو بعد آقا چلے گئے. میں پوچھا سونیا محبوبہ ایک گل تے دسو نا جدوں میرے باپ ابو بکر آئے میرے پاپا ابو بکر آئے تسی اپنی پنڈلی نہیں گنجی. عمر آئے تسی پنڈلی نہیں گنجی. جدوں عثمان آئے سونیا تسی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی بھی کھول لئی. اما جی فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے عائشہ اس بندے دا حیا میں کیوں نہ کراں. اس بندے دا حیا آسمان دے نورانی ملائکہ بھی کردے نے. یہ ہے عثمان کہ جدا حیا میرا محبوب خود بھی کرتا آسمان دے فرشتے بھی کرتے. اور کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ نے پھر اپنے ابی علیہ السلام دسیا بھی آقا اللہ پیار بڑھیا کرا کرتے. تو محبوب نے کتنی حیاں دیکھیاں. محبوب نے بے وفا دیکھی. محبوب نے میرے عثمان کا تقویٰ دکھایا. میرے محبوب نے عثمان کا صحابہ دیکھیاں. یہ تو آقا مدینے اندر آئے. مدینے اندر پانی پینے واسطے میٹھا کوئی نہیں. ان کو خوب میٹھا جڑا یہودی دا. آقا فرماندے نے من بادر آباد روما فلہ الجنہ. فرمایا کیڑا بندہ جڑا تیرے روما خرید کے مسلمان واسطے وقف کرے گا اس بندے کو جنت کی بشارت دینا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے روما کو جڑا ادا خرید کے وقف کر دیتا.
خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، تینوں خلافت دی جائے گی، لیکن منافقین تیرے کو زبردستی قمیض اتاریں گے، لیکن تو قمیض اتارنی نہیں۔ منافقین تیرے کو زبردستی خلافت کھولیں گے لیکن دینی نہیں۔ پھر یہی ہوا، ایک دن ایسا بھی آیا، عبداللہ بن سبا یہودی ہے، انہیں اندروں سازشاں کر کے باغیاں کا ایک روکیان کیتا، جنہاں آجوں دینے نے حملہ کیتا ہے، ہم نے عثمان تیرا مردے نبی جانا بھی بند، تیرا پانی بھی بند، خلافت چھاڑ دے تے قتل کر دیں آگے۔ کئی دن گزر گئے، 40 دن داسا، پانی بند، 40 دن کھانا بھی بند، پینا بھی بند، جرا کچھ صحابی لے کے جان دی کوشش کرتا، راستے اندر لوگ کہندے نے پہلا دن سبق ہوندا جا رہا، کدی عثمان دے دروازے تے پہلا حسن پاک دیندے نے، کدی حسین پاک دیندے نے، کدی صحابہ دیاں اولاداں، کدی عثمان دے دروازے تے پہلا دے رہے نے۔ 40 دن دا عرصہ گزر گیا، 40 دن جو کافی دن گزر گئے، اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقام دی چھت تے چڑھے، کہنے لگے یار گل سنو نا، کسی بندے نوں قتل کیتا جاندا 3 گناہاں دی وجہ تو۔ پہلا گناہ، اگر بندہ شادی شدہ گناہ کرے، بدکاری کرے۔ دوسرا گناہ، اگر بندہ اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے۔ تیسرا گناہ، بندہ کسی نے قتل کرے، قتل دے بدلے قتل۔ فرمایا کہ 3 برائیاں دے وچوں کوئی برائی میرے اندر نہیں۔ دور اسلام دے دور دی گل ہے، عثمان فرماندے نے میں دور جہالت دے اندر بھی کدے گناہ نہیں سی کیتا، کدے بدکاری نہیں سی کیتی۔ اسلام قبول کرن تو بعد اسلام چھڈن دا میں کدے سوچیا بھی نہیں کہ میں کسی انسان دا قتل بھی نہیں کیتا۔ پھر میرے اندر ایک گناہ نہیں کہ مینوں قتل کیوں کر دے ہو؟ کہنے لگے عثمان کیا خلافت چھڑ دے یا تینوں قتل کر دینا۔ پورے 40 دن پانی بند رہا، 40 دن۔ عثمان نے کیا پانی میں اپنے دیتا، کہنے ٹھیک ہے، ہمارے چھوٹی سی بہن ہے، کہنے ٹھیک ہے، فرمایا نبی پاک نے مجھے شہیدہ کیا، فلاں کیا، فلاں نبی پاک نے مجھے اشارہ دیتی، کہنے سارے گلاں ٹھیک نے، لیکن یا خلافت چھڑ دے یا تینوں قتل کر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے عثمان مصر آ جا، میرے کو فوج پڑی ہے۔ عثمان نے کہا امیر معاویہ گل یہ ہے تیرے کو فوج پڑی ہے لیکن تیرے کو محبوب کا روزہ نہیں۔ نبی کا شہر مدینہ چھڈن نوں دل نہیں کرتا میرا۔ صحابہ بڑے بڑے لباس صحابہ ہے، کہنے لگے عثمان ہمیں اجازت دے اسی نال جنگ کریے۔ عثمان کہنے لگے میں نہیں جانا، میں زندہ ہوں۔ عثمان اندر سانپ باقی ہو نبی دے مدینے شہر اندر خون بہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اخیر 40 دنوں کے بعد 18 سے آج کی نماز فجر کسی پوچھنے والے پوچھا عثمان کی کرنا ہے؟ پانی باندھے، کھانا باندھے، جدو بھوک لگتی ہے کی کرنا ہے؟ پیاس لگتی ہے کی کرنا ہے؟ کہنے لگے جدو پیاس لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دینا وا، جدو بھوک لگتی ہے میں نماز پڑھنی شروع کر دینا۔ 40 دن کے بعد ایک عالم اندر داخل ہوئے، ان محمد بن ابو بکر کا بیٹا سی، جڑا ابو بکر دے دنیا کو جان تو بعد پیدا ہوا سی، کا بچہ پیدا ہونے والا سی ابو بکر دے۔ میرے آگے داڑھی پکڑی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آنسو نکلے، کہنے لگے محمد اگر تیرا باپ زندہ ہوگا تینوں کدی اتنی ہمت اور نوبت نہ کہندی کہ انہاں قدموں کی واپس ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ظالم آیا نے بچی ماری، پیشانی دے بچی، خون پیشانی دا قرآن تے گیا، اور قرآن کی کہڑی ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان تیری عظمت کو قربان جاوا، کسے دیا شہادت دیا گواہیاں، مکے دیا درجہ دے دیا، کسے دی شہادت دیا گواہیاں مدینے دے بازار دے دے، کسے دی شہادت دی گواہی بدر احد خندق بہتر ہونے دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی دربو بلاد تھکتی رہتے گی، لیکن میں قربان جاوا عثمان تیری قربانی تیری شہادت دی گواہی اللہ کی عدالت اندر دے گا، تیرا خدا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر۔
شہید ہو گئے ہوں دفن نہیں کرن دے رہے 3 دن لاش پہ گورو کفن پڑی رہی 3 دن تو بعد چند سیاپا کو ہاتھتے گئے سن چند سیاپا مدینے اندر سن جو زیادہ معاملہ پیش آیا انہوں نے موقع مل گیا کہ سیاپا کے ہاتھتے پیچھے معاملہ بنیا عثمان کو شہید کر دیتا ہوں دفن نہیں کرن دے رہے 3 دن تو بعد چند سیاپا نے زبردستی میت کو اٹھایا کہ عثمان کیسا مظلوم عثمان ہے کہ ان ظالموں نے عثمان کی دہشت کو بھی نہیں بخشے صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں انہوں نے چھتا تے چڑھ کے نہ بلوایا باغیاں نے یہ عبداللہ بن سعد کی قوم نے یہ سارے یہودی نسل باغیاں نے مکانہ دیا چھتا کو عثمان کی مسجد پہ پتھر مارا اللہ اکبر حضرات اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ یہ 40 دن کھانا بھی بند پینا بھی بند اگر محرم الحرام آ رہا ہے ایک مخصوص طبقہ اہل بیت کی محبت اندر صحابہ الکفر حاضی اور یاد رکھا گیا کہ تاریخ اندر پڑھیا تفسیر والا لکھیا تاریخ خانہ لکھیا کہ جڑے نبی کے صحابہ دے گستاخ سن انہوں نے لکھیا کہ جڑے عثمان کے قتل اندر ملوث سن سارے بندے پاگل مجنون ہو کے مرے تھے اچانک پہلے میں کہتے کہ گیا تھا کہ مذاکر سے جڑا نبی کے صحابہ کو بڑے گالا کٹا کرتا تھا قیمت پہ رہ اسٹیج پہ بنا بڑے گالا کٹنی ہے تو جنہوں کو مریا اللہ پاک نے جگہ ہی بدل دیتا ہے حضرات جب بندہ صحابہ کی محبت اندر آ کے اہل بیت آ رہے اتحاد کو نہیں منگتا وہ بندہ کی کامل ایمان والا مومن نہیں لان کی بندہ لیکن جڑا بندہ اہل بیت کی محبت اندر آ کے صحابہ کو گالا کرتا بندہ یہ بھی لانتی ہے نہ صحابہ نے ایمان اندر نقص کٹو نہ اہل بیت نے ایمان اندر نقص کٹو پیار محبت صحابہ نال بھی کرو اہل بیت نال اتحاد نال بھی کرو یہ نہیں کہ صحابہ کی محبت کر لے صحابہ لوگ مان کے اہل بیت کو بڑا بلا دیا یا اہل بیت نے محبت کر کے صحابہ کو بڑا بلا دیا پیار دونوں نال کرو اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں فرمایا القاہ فی اصحابہ اللہ رب العالمین اس بندے کے دل اندر صحابہ کی محبت پا دیں اس بات کے ساتھ آئیے نبی پاک کے صحابہ نال آل بیت کے اتحاد نال پیار کریے محبت کریے اس کو احترام کریے انہاں دے ایمان اندر نقص نہ کریے تبرہ بازی نہ کریے اے نہ ہوئے کہ ساری زندگی کیتی کٹائی نبی دے صحابہ جو ایمان نقص کرن دی وجہ تو ساری زندگی دنیا کی زندگی اور اس میں مقدر بن جائے اللہ رب العالمین سنشا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح معنی میں صحابہ نال بھی آل بیت نال بھی آل اتحاد نال پیار محبت نصیب فرمائے وقول قول هذا واخر دعوانا